بلوچستان سے ہم لوگ آج رپورٹ کر رہے ہیں. آج بیٹھے ہوئے ہیں پورے بلوچستان میں صرف 27% طلباء اپنا پرائمری اور مڈل سکول ختم کرتے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بہت خصوصی رپورٹ جلدی سے دکھانا چاہوں گی بیکاز میں نے چند لوگوں سے بات کی اور ان میں سے ایک اتنے بلیٹنٹلی اور بروٹلی آنیسٹ تھے کہ وہ میرے دل کو تو بات چھو گئی, مگر میں آپ سے اس بات کا حوالہ ضرور لینا چاہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں. یہ چھوٹی اسکول جاتی ہے؟ ہاں نہیں, یہ نہیں جاتا ہے. یہ بھی نہیں جاتا ہے. آپ کو یہ بات اپسیٹ کرتی ہے یا غم ہوتا ہے یا اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس چھوٹی کو بھی زندگی میں کبھی تعلیم نہیں ملے گی یا نہیں؟ ہم لوگ بہت تعلیم نہیں کرتا ہے بچوں میں. لڑکی بھی بیٹے نہیں کرتا ہے, لڑکوں پر کرتا ہے, لڑکی پر نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ بس ہمارا آدمی لوگوں نے بتایا مت کرو لڑکی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ جو ہے نا یہ عورتوں کو جو ہے نا پردے میں رکھو. تو ہم لوگ جو ہے نا اکثر وقت جو ہے نا اپنی عورتیں جو ہے نا وہ پردے میں رکھتے ہیں اور باہر نہیں نکال دیتے ہیں. ویسے لڑکوں تو تعلیم کرتے ہیں, میں لڑکوں کی جو ہے نا لڑکی جو ہے نا یہ جو تھوڑا سا بڑا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ہمارے لوگوں سے وس سے باہر ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم لوگ جو ہے نا سارا مزدور لوگ ہیں, کاروباری آدمی ہیں, ہم لوگ کوئی بھی گھر میں نہیں ہوتے ہیں. تو ہماری لڑکیاں جو ہے نا پھر وہ کبھی کدھر ہوتا ہے کبھی کدھر کالجوں میں پڑھتا ہے, ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس واسطے سے جو ہے نا اسلام کی خاطر سے جو اسلام نے ہم لوگوں کو منع کر دیا ہے, جو اسلام نے ہم کو منع کر دیا تو ہم لوگ جو ہے نا پھر یہ جو ہے نا ہم لوگ یہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آج ایک لڑکیوں کا اسکول ادھر کھولا جائے خصوصاً خواتین اور بچیوں کے لیے, تو آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں گے ادھر؟ ویسے تو فی الحال جو ہے نا آج کل زمانے میں جو ہے نا آج کلی میں جو ہے نا لڑکیوں کے اسکول ہوتے ہیں. بھائی اتنی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ 5 کلاس تک ہم لوگ پڑھا دیتے ہیں. 5 کلاس کے بعد جو ہے نا پھر ہم لوگ جو اس کو پڑھائی نہیں دیتے ہیں. ہاں پھر بعد جو ہے نا وہ نہیں. ہم لوگوں نے باہر نہیں چھوڑتا ہے لڑکی کو. اگر خواتین کا خصوصی اسکول ہو تو پھر بھی نہیں؟ نہیں, کلی میں بس 5 4 3 بس, وہ نہیں پڑھتا ہے. اور آپ نے دین کی بات کی تو ان کو قرآن مجید پورا پڑھایا جاتا ہے؟ جی ہم لوگ جو ہے کہ پورا جو ہے نا قرآن مجید پڑھاتا ہے, اس کا ایپس بھی کرتے ہیں. آج ماشاء اللہ الحمدللہ جو ہے نا ہر گاؤں میں جو ہے نا ایسی لڑکیاں جو ہوتے ہیں سارا ایپس کرتے ہیں, ایپس کیا ہوا ہے. اور مطلب جو اور لڑکیاں جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں. اور تقریباً ہر قلعے میں جو ہے نا آج کل انشاءاللہ تقریباً 5 6 10 جو لڑکیاں جو ہوتے ہیں وہ سارے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. علی اور جاوید صاحب, آپ دونوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی ان اداروں کو کھولنے کا کیا فائدہ, آپ لوگ اس ذہنیت میں تبدیلی لانے کے لیے کیا اقدامات لے رہے ہیں کہ جب ماں باپ بھی ولنگ نہ ہو بچوں کو بھیجنے کے لیے تو یہ اداروں کا کیا فائدہ؟ بالکل, اس میں یہ کہ ایڈوکیسی ایفرٹس تو ہر پروجیکٹ میں ہر اس میں رہے ہیں. بہت گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی بہت ایسی کوششیں کی گئی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں. اس وقت میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ لوگ کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو. یہ بہت کم اب ایسا فیکشن جو سوسائٹی کا ایک وہ ہے کمپوننٹ ہے جو رہ گیا ہے, جو اب تک اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کہ ہمیں ایجوکیٹڈ مدرس, ایجوکیٹڈ سسٹرز یا ایجوکیٹڈ جو خواتین ہیں وہ چاہیے. ہماری سرکاری نمائندگی بہت چپ ہے آج, کیا بات ہے؟ نہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو چیز یہاں پر آپ نے اپنے انٹرو میں جو ہائی لائٹ کی کہ یہ جو ایک میسج کنوے ہو رہا ہے اب تک کہ جی یہاں پر بہت زیادہ کنزرویٹو وہ تھا, لیکن اب صورتحال بہت تیزی سے چینج ہوئی ہے. جیسے اعداد و شمار کی بات عرفان نے کی کہ 150% کہیں بھی اتنے کم اسپین آف ٹائم میں جو پارٹیسپیشن ریٹ ہے فیمیل کا, لیکن اب وہ جو فیکٹر ہے, جو ٹیبوز ہیں, چاہے کلچرل ہے یا ریلیجیس میں انتہا پسندی ہے یا اپنے کسی اور خامی کو وہ پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے, ایسا بہت کم رہ گیا. آپ بات کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ذہنیت میں تبدیلی آ رہی ہے, آ رہی ہے. اور اب یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا کہ جی لوگ اپنے بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے ہیں, اسکول بھیجنا چاہتے ہیں, اسکول بھیج رہے ہیں, اسکول کھل بھی رہے ہیں. ایک اور قسم کا پرابلم جو ہمیں اس وقت آن گراؤنڈ ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے اویلیبلٹی آف ٹیچر, فیمیل ٹیچر. ایبسلیوٹلی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ نال میں بھی اسکول ہے, پسنی میں بھی ہے, موسیٰ خیل میں, درگ, ہر جگہ پر اسکول کھولے گئے ہیں بچیوں کے, لیکن وہاں پر ایک پڑھی لکھی خاتون چکے موجود نہیں ہے. مگر پھر اگین پڑھی لکھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شاید آپ کے سٹینڈرڈز بہت ہائی تو نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے تو اسٹینڈرڈ ریلیکس کیے. ہمارے ہاں کمیونٹی سپورٹ پروگرام میں ہم نے کمپرومائز کیا اس بات پر بھی کہ اگر ہمیں 8ویں پاس بھی خاتون, لوکل خاتون مل جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ وہاں رہے گی, پڑھائے گی بچیوں کو. لیکن جب ہم نے
اربن سے خصوصاً بڑے شہروں سے جہاں پر کہ کچھ پڑھی لکھی خواتین تھیں, وہاں سے جب ہم نے ٹیچر ریکروٹ کی اور ان کو ہم نے انٹیریئر میں ریموٹ ایریا میں بھیجا جہاں ہم نے اسکول گرلس کے لیے کھولے تھے, تو وہاں نہیں گئیں. وہاں انہیں اور پرابلم تھے, انہیں اکاموڈیشن کا پرابلم تھا, انہیں موبلٹی کا پرابلم تھا, اور کہیں بعد میں جا کر کچھ جگہوں پر سیکورٹی کا پرابلم ہوگا, وہ بھی بہت کم. تو یہ ایک ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اسکول جہاں ٹیچر نہیں تھی, وہاں پھر والدین نے جب یہ دیکھا کہ وہاں ٹیچر نہیں ہے. یہاں پہ ناصر صاحب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ پبلک سیکٹر پوائنٹ آف ویو سے ہے, لیکن 90 سے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوشش کی گئی ہے, اور جب دیہات کے لوگوں کو اس پروسیس میں شامل کیا گیا ہے, تو یہ بات بھی جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے. اس کا بھی میں حوالہ آپ لوگوں سے لینا چاہوں گی, بیکاز الحمدللہ دیکھیں انگلی اٹھانے کے اوپر تو تنقید کرنے پہ لوگ سب آگے ہوتے ہیں, مگر اگر ہم لوگ پارٹنرشپ کی بات کریں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں, بلوچستان ہیز بین ایگزامپلیفائنگ دس فار دا لانگسٹ ٹائم. میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ وہ جو 90s میں گرلز پرائمری اسکول کھولے گئے تھے 1300, وہاں سارے ٹیچر جو ہیں فیمیل تھے. میرے اپنے پروگرام میں جو میں نے 2007 اور 8 میں چلایا ہے, 440 کے قریب 35 کے قریب 440-35 کے قریب اسکول اب ہم کھول چکے ہیں. اس میں آدھوں کے اندر تقریباً فیمیل ٹیچرز ہیں, دیہاتوں میں ہیں, بلوچستان کے دیہاتوں میں ہے. لیکن یہاں یہ بات جو ہے مد نظر رکھنی ہوگی کہ اگر آپ نے اس قسم کے پروگرام چلانے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک جو خواتین خاص کر جو ہے بچیاں ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو رہی ہیں, تو اس کی وجوہات معلوم کریں, جائیں ان کے والدین سے اور کمیونٹی کے دوسرے لوگوں سے رابطہ رکھیں, ان کا تعاون حاصل کریں. بلکہ اس کے اوپر بھی ہم نے تفتیش کی ہے, میں آپ کو جو میری فائنڈنگز ہیں وہ بتاؤں گی, مگر مجھے یہ بتائیے آپ کا ادارہ تو فیمیل سٹیزن کمیونٹی بورڈ بھی ایک بنا چکا ہے نا, اس کے حوالے سے بتائیے. کئی سارے بالکل, ہم کوئٹہ میں سٹیزن کمیونٹی بورڈ جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت اس کی پروویژن کی گئی ہے, جس میں پہلی دفعہ جو ایک کمیونٹی آرگنائزیشنز جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہے وہ ایک رجسٹرڈ باڈیز کے طور پہ آتی ہے سامنے, اور ان کے لیے ریسورسز انشورڈ کی گئی ہے تھرو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کہ 25% جو ہے ٹوٹل بجٹ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہوتے ہیں ہر لوکل گورنمنٹ کے, وہ ان کے تھرو خرچ ہوتے ہیں, اور وہ اس ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو یوٹیلائز کیا جائے اسکولوں کی امپرومنٹ کے لیے بھی, اور اسکولز میں اسکول کی بہتری کے لیے, اوور آل وہاں پہ ایجوکیشن امپرومنٹ کے لیے. اور ہمارے ہاں سب سے نگلیکٹڈ جو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ یہ امپروو ہو سکتا ہے, وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے. ہمارے ہاں ایجوکیشن سیکٹر خاص طور پر اگر اس کی بات کریں گورنمنٹ کے حوالے سے, اس بات پہ زیادہ اتنا توجہ نہیں دے رہا. بلوچستان میں اس وقت 12,000 اسکولوں میں سے تقریباً 5,000 کے قریب ان میں PTSMCs بنا تو دی گئی ہے, ساری پیپر بیسڈ ہے, پیپر بیس کی بنائی گئی ہے. پیرنٹ ٹیچر اسکول مینجمنٹ کمیٹیز, ان کا اتنا افیکٹو رول ہے. ہم کوئٹہ میں بھی اس وقت ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی 10 اسکول ہم نے لیے ہوئے تھے. میں آپ بلیو کریں کہ اس میں کچھ اسکول امپرومنٹ کے لیے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے جتنا فنڈ ہم دے رہے ہیں تقریباً اس سے اچھا خاصا جو ہے کنٹریبیوشن جو وہاں کی کمیونٹیز ہے وہ دے رہی ہے. کمیونٹیز کو جب آپ جا کے بتاتے ہیں اور ان کی مشاورت لیتے ہیں تو وہ اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں ان ٹرمز آف انرولمنٹ. اب اس کے بعد ہمارے اسکولوں کے اندر حالت کیا ہے کہ ہم ان کو میٹیریل پرووائڈ نہیں کر سکتے, جو سالانہ میٹیریل ہم نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اسکولوں کے اندر ابھی تک ہمارے جو کچے اسکول تھے ان کو پکا نہیں بنایا گیا, کوئی 450 کے قریب اسکول ابھی تک گورنمنٹ پکا نہیں کر سکی, تو یہ اپرچونیٹیز انرولمنٹ کی کم کر دیتی ہے. اور پھر پرائمری کے بعد مڈل کے لیے آپ کے پاس کتنی اپرچونیٹیز ہیں. اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے یا بچی کو بھیجتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی کم از کم بچی جو ہے وہ مڈل پاس تو ہو. نے بات کی کہ ہم لوگوں کو معیار کی ضرورت ہے, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ورلڈ بینک نے آپ کے ادارے کو $22 ملین دیے, وہ آپ کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پروجیکٹ کے 2 مقاصد ہیں مین. ایک تو یہ ہے کہ رسائی, کہ ہم جہاں اسکول نہیں ہے وہاں اسکول ان کو کھول کر کے دے دیں اور سہولیات فراہم کریں. اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے, ہم اپنے ہدف کے مطابق جا رہے ہیں. لیکن جو دوسرا پہلو ہے معیار ابھی ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں ہیں, وہ ٹرین نہیں ہے, ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, سہولیات نہیں ہے, ٹیچنگ ایڈز نہیں ہے, جو دوسرے مٹیریل ہے جو ان کو مدد کر سکتی ہیں یا رہنما گائیڈنس کے لیے ان کے لیے کتابیں ہیں, وہ ابھی تک جو ہے ہم پورے نہیں کر سکے. بعض دفعہ ہم دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ جی ایکسیس کے لیے جب ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ ہمیں ایکسیس پرووائڈ کرنی ہے, بہت سے اسکول کھولنے ہیں. لیکن جب ہم وہاں پر کوالٹی مینٹین نہیں کرتے, کوالٹی ٹیچر تھرو کوالٹی ٹریننگ نہیں دیتے,
الٹیمیٹلی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. ڈراپ آؤٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھی انوائرمنٹ نہیں دے رہے اور ایک اچھا کوالیفائڈ ٹرین ٹیچر نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے بہت سے جو واقعات ایسے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر بچے آئے اور ٹیچر یا نہیں ہے, اگر ہے تو اس اسٹینڈرڈ پر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک کمیونٹی میں پیرنٹس میں ایک وڈرال شروع ہو گیا کہ نہیں جی پھر ہمیں کیا آپ کریکولم میں جی میرا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بلوچستان میں ایجوکیشن کی جو وقت حالت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی سے تو کچھ زیادہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے مطلب ظاہری بات ہے ملٹی پرانگ اپروچ کی ضرورت ہے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اگر ایجوکیشن میں امپرومنٹ لانی ہے, ایجوکیشن مینجمنٹ ہمیں صحیح کرنی ہوگی. ایجوکیشن کی جو گورننس ہے سب سے بیسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایجوکیشن گورننس امپروو کریں. 50% سے زیادہ آپ کے مسائل جو ایجوکیشن کے وہ سالو ہو سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں جو سکولز ہیں, آپ اگر کئی ڈسٹرکوں کا یا پورے بلوچستان کا بھی اگر آپ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے سکولز ہیں جو اوور برڈنڈ ہے اور بہت سارے اور اس سے زیادہ سکول ایسے ہیں جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے. کیا اگر آپ ایجوکیشن مینجمنٹ جو ایجوکیشن مینجمنٹ کی کر لیں آپ اس میں ایسا کہ گھوسٹ اسکول کے بارے میں عرض کروں. اب وہ اسکول جس کو ہم عام زبان میں ڈیفنکٹ اسکول کہتے ہیں وہ گھوسٹ اسکول نہیں ہے. اسے اگر ٹیچر کو واپس بھیج دیا جائے, ایک اچھا ٹیچر اور کو تھوڑا سا ماحول انوائرمنٹ اچھی کر دی جائے تو دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اسکولس کا ہے ابھی بھی ایسے بہت سارے ایسے ایویڈنسز ہیں, آپ اگر دیکھ سکتی ہیں. ہم نے ایک میں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, اس میں ہم سروے کیے تو لوور لائی ڈسٹرکٹ میں 500 میں سے 100 اسکول نان فنکشنل تھے. اب اس میں سے زیادہ تر ایسے بھی تھے جو کہ ایم پی اے اور ایم این اے اسکیم سے بنے تھے. بلڈنگس تو بن گئی تھی, انہوں نے آ کے رجسٹرڈ بھی تھی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس میں گدے بندے میں کہیں پہ انہوں نے کسی اور بیٹر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اگر آپ اور جگہوں پہ جائیں مختلف, جیسے ابھی جوب کے علاقے میں ایوزیز ٹیچرس کا کانسیپٹ ہے. ایک ٹیچر جو اپوائنٹ ہوا ہو اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ کام کر رہا ہے, وہ خود دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, اس نے صرف ایک پوزیشن سیکیور کر لی, کسی اور کو دے دی, اس کی جگہ کوئی کر رہا ہے. تو یہ سارے پریکٹسز ہیں ہمارے ہاں, اس کو میرے خیال میں ہمیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جب میں ابھی زیارت گئی اور ساری سراؤنڈنگ کلیز کے اندر میں نے جا کے لوگوں سے بات کی اور دیکھا, ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا, مجھے بتائیے کہ اب یہ سچ ہے کہ نہیں ہے, کسی میجورٹی آف دا کلیز میں کوئی اسکول نہیں تھا. پوچھا بھائی کیوں اسکول نہیں ہے, جواب یہ ملا کہ بھائی حکومت بس محض 20 یا 25 بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کو ریلیونٹ یا امپورٹنٹ نہیں سمجھتی. از دس ٹرو؟ سیٹلمنٹ کی ڈیفینیشن ہے نا یہ کہ اتنی پاپولیشن پر اس کو ہم کہیں گے سیٹلمنٹ, پھر اس کو کہیں گے ولیج, پھر اس کو 22,000 اراؤنڈ ہماری سیٹلمنٹس ہیں اور ولیجز کی حد تک تو ہم نے ایکسیس دے دیا, اسکول بن گئے. لیکن جو سیٹلمنٹ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس 11,000 پرائمری اسکولس ہیں, پرائمری ایجوکیشن کی اگر بات کریں 11,000 پلس اور 22,000 ہماری سیٹلمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ ہاف آف دا سیٹلمنٹس آر وداؤٹ اے اسکول. ایبسلیوٹلی. اور ایسے بھی سیٹلمنٹس ہیں جن میں 5 اسکولز ہیں. اگر آپ ان کی جگہ دیکھیں, آپ نے جیسے بات کی وہ بالکل بہت ہی میں سمجھتا ہوں پرٹیننٹ ہے اور ریلیونٹ ہے وہ بات کہ ریشنلائزیشن, ہمیں ری ایلوکیشن آف ریسورسز, واٹ ایور ریسورسز کم ہیں لیکن ان کو اگر ہم آپٹیمم یوٹیلائزیشن اور ری ایلوکیشن اور ری ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے کریں تو میرا خیال ہے ہمارے اگر 50% نہیں تو 30 to 40%. میں ادھر سے گفتگو کو اٹھانا چاہوں گی واپس, انفارچونیٹلی وقت ہوا چلا ہے, ایک اور چھوٹی سی بریک.